جو لوگ کسی سے ضد کرتے ہیں نا، جو لوگ کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، بلا وجہ نفرت، بلا وجہ حسد پال کے رکھا ہے دلوں میں، ان کے گھر کی خوشیاں جن کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتی، جن کو دوسروں کے کھلتے ہوئے گھر، کھلتی ہوئی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، وہ لوگ جو ہیں پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جب وہ ان کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر جا کے جو ہے وہ ان پر یہ جادو جیسی گندی چیزیں ان پر کرتے ہیں، جیسے آپ اپنی اسکرین کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کی فوٹو ہے، اس پر جو جادو کیا ہوا ہے وہ 2 اینٹوں کے بیچ کی پتھر ہیں کہ اینٹیں ہیں، یہ ان کے بیچ میں رکھا ہوا ہے اور اوپر سے جو ہے بیلٹ بندھی ہوئی ہے۔ یہ بھی مسلمان لوگ ہیں، یہ بھی مسلمان کا ٹیگ خود پر رکھنے والے لوگ ہیں یہ۔ اور دوسری ویڈیو جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ کسی قبرستان میں جو ہے کسی ہڈی پر دیکھیے کس طریقے سے کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ جادو جو ہے کسی پر کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں دوسروں کو ہر وقت تنگ کرنے کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کے گھروں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ایک ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، باپ اور اولاد کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، یا جیسے بھی یہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں جادو سے، کیا ان پر اللہ کی رحمت برسے گی یا ان پر اللہ کا عذاب برسے گا؟ ان کو ذلیل کرے گا میرا رب، اسی دنیا میں پہلے ذلیل کرے گا، وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے ذلیل، لیکن یہیں پہ کرے گا، اور ان کو سال سال جو ہے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ انہوں نے معاشروں کو بھی خراب کر دیا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان پر تم کچھ مت بولو، تم جو ہے اپنے لہجے کو سنبھال کے رکھو۔ ارے ان کو ہم عزت سے بات کریں، ان جیسوں کو عزت سے بات کریں۔ ہم نہیں کہتے یہ کسی جماعت سے ریلیٹڈ ہے یا اور کچھ ہے، لیکن یہ بھی تو لوگ ہی ہیں جو ایک دوسرے پر ایسے گندے کام کرتے ہیں۔ ہم ان کو ننگا کرنے آئے ہیں انشاءاللہ، اور ننگا کر کے چھوڑیں گے، ننگا کر کے چھوڑیں گے ان کو۔ انہوں نے بزنس کھول کے رکھے ہیں، دکانیں کھول کے رکھی ہیں، جادو کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، اور بہت سارے علاجوں کے پاس بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹروں کی دکانیں بند کر دو تم، آج کل بہت سارے علاج آئے ہیں، یہاں پر سر پہ ایک چپل رکھنی ہے، کچھ پڑھنا ہے، سر درد ختم۔ تو اگر ہم قرآن کو جانتے ہوتے، اگر ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانتے ہوتے تو ہم ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ ہم قرآن کے ذریعے سے، جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس ذریعے سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں۔ علاج کا یہ تو ہم نے معمول بنا کے رکھنا ہے، جیسے میں بار بار بولتا ہوں، آیت الکرسی صبح شام پڑھو، یہ 4 کل جو ہے صبح شام پڑھو، سورہ فاتحہ صبح شام پڑھو، چوتھا کلمہ صبح شام پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ لو اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم پر ایسی چیزیں جو ہے ہوئی ہے۔ ہاں، یہ چیزیں اگر تم پڑھو گے، یا کسی کے پاس بھی اگر تم ان کو پڑھا کر خود پر دم کراؤ گے، شرط یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی شرک یا بدعت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پاس اگر تم وہ دم کراؤ گے تو وہ بھی بہتر ہے، خود بھی کرو گے تو وہ بھی بہتر ہے، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کا علاج کرنا، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہو، اور کسی ایسے بندے کو، توحید پرست بندہ جو شرک اور بدعت میں مبتلا نہ ہو، جو ان رسم و رواج میں مبتلا نہ ہو، جو تمہیں کالے مرغے ذبح کرنے کے لیے یا کالے بھیڑو ذبح کرنے کے لیے آستانوں پر نہ بلائے، ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں قرآن اور سنت سے ہر چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔